آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہیں کروں گا کیونکہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو دلیل ہے جو میرے رب کی طرف سے ہے اور تم اس کی تصدیق کرتے ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو۔ باجوز اللہ کسی دوسرے کا حکم نہیں ہے، اللہ سچی بات کہتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو تو میرا تمہارا باہمی قصہ فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور تمام پوشیدہ چیزوں کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہے، ان کو اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور وہ ہی خوشی کی اور تری کی تمام پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا جو وہ نہ جانتا ہو، اور کوئی دانہ زمین کے تری کے حصے میں نہیں ہارا ہوتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیزیں گرتی ہے مگر یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہے۔ اور اللہ وہ ہے جو رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا ہے، اور جو تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، پھر تم کو دن میں جگا دیتا ہے۔ میعاد موعین تمام کر دی جائے پھر تم کو اسی کی طرف جانا ہے، پھر تم کو بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور برتر ہے، اور وہ تم پر نگاہ داشت رکھنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کوئی مرتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور آپ فرما دیجئے، وہ کون ہے جو تم کو خوشی کی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چھپ چھپ کے؟ اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم سے بھی تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ فرما دیجئے، اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا تم کو گرو گرو کر کے سب کو اڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ذرا آپ کہہ دیجئے، ہم کس کس پہلو سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں، اور آپ کی قوم اس کو جھٹلاتی ہے جبکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ ہر خبر کا وقوع کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب نکال رہے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں پڑ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ اور جو احتیاط براتے ہیں تو ان پر ان کے حساب کا کوئی اثر نہ ہوگا، نصیحت کرنا ان کا ذمہ ہے، شاید وہ بھی احتیاط برتنے لگے۔ اور ان سے ضرور بچو جو اپنے دین کو کھیل کود بناتے ہیں اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے کردار کے سبب نہ پھنسے۔ کوئی اللہ کے سوا اس کا مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور اگر کوئی دنیا کی ساری دولت بدلے میں دے دے تو بھی اس سے نہ لیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے کردار کے سبب جال میں پھنسیں گے، ان کے لیے نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور ان کے کفر کے سبب دردناک عذاب بھی ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو کوئی نفع دے اور نہ کوئی نقصان، اور ہم کیا الٹے پیر لوٹ جائیں؟
اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے؟ یہ ایسی مثال ہے کہ شیاطین نے جنگل میں ایک شخص کو بے راہ کر دیا، وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ ہی کا راستہ وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم سارے جہاں کے رب کی ہی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور یہ ہدایت ہے کہ نماز کی پابندی ہمیشہ کرو اور اللہ ہی سے ڈرو، اور اس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا، اور جس روز اللہ کہے گا کہ اے حشر تو برپا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور خاص حکومت اسی کی ہوگی جب سر میں پھونک مار دی جائے گی۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمتوں کا مالک ہے اور پوری خبر رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری قوم کو ساری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھانے لگے تاکہ وہ عارف ہو جائے، یعنی اللہ کو پہچاننے والا اور کامل یقین رکھنے والا ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے کہا کہ اے میرا رب ہے، سو جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا میرا رب تو یہ ہے، سو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا اے میرا رب ہے، یہ سب میں بڑا ہے، سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہاری شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، میں تو خالص مسلمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے؟ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے شریک بنا لیا ہے، مگر میرا رب جو چاہے وہ تو ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہیں۔ کیا تم خیال نہیں کرتے